رات کے پچھلے پہر جب پورا شہر گہری نیند کی آغوش میں تھا، میرے کمرے کی دیواروں پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک میرے دل کی دھڑکنوں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ میرے سامنے میز پر پاسپورٹ، ویزا اور کینیڈا کا ٹکٹ رکھا تھا۔ یہ وہ کاغذات نہیں تھے بلکہ میری برسوں کی مشقت، خون پسینے کی کمائی تھی، اور وہ خواب تھے جن کے لیے میں نے اپنی جوانی داؤ پر لگا دی تھی۔ میں نے ایک ایک پیسہ جوڑ کر 20 لاکھ روپے جمع کیے تھے تاکہ اس ملک کی غربت اور تنگ دستی سے نکل کر ایک روشن مستقبل کی طرف قدم بڑھا سکوں۔ میں نے کتنی کمیٹیاں رکھیں، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر یہ پیسے جمع کیے، لیکن ٹھیک اسی وقت جب میری اڑان کا وقت قریب آیا، تقدیر نے ایک ایسا شطرنج کا مہرہ چلا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے لگا سب ختم ہو گیا ہے۔ زندگی نے مجھے الگ ہی دوراہے پر لا کر کھڑا کیا تھا، جہاں ایک طرف میرے خواب تھے تو دوسری طرف میری فیملی۔ دونوں میں سے ایک کو چننا بہت مشکل تھا۔ مجھے میرے خواب بھی فیملی جتنے عزیز تھے، یا شاید ان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ میری بیوی ہانیہ، جو پچھلے کئی ماہ سے خاموشی سے تکلیف سہ رہی تھی، اچانک نڈھال ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہسپتال لے گیا تو وہاں کی سفید دیواروں اور فینائل کی بو کے درمیان ڈاکٹر نے جو انکشاف کیا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ڈاکٹر نے میری طرف ایک فائل بڑھاتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، آپ کی مسز کو کینسر ہے اور یہ دوسری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ اگر فوری آپریشن نہ ہوا تو ہم انہیں بچا نہیں پائیں گے۔ اس پورے علاج اور سرجری پر کم از کم 15 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا۔ 15 لاکھ! یہ رقم سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی رقم تھی جو مجھے کینیڈا میں ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے چاہیے تھی۔ ہسپتال کے برآمدے میں کھڑے ہو کر میں اپنی زندگی کا سب سے کٹھن فیصلہ کرنا تھا۔ ایک طرف وہ عورت تھی جس نے تپتی دوپہر میں میرے گھر کو ٹھنڈک دی، میرے بچوں کی پرورش کی اور ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا، اور دوسری طرف میرا وہ سنہرا خواب تھا جو مجھے اس گندی گلی اور ٹوٹی ہوئی چھت سے نجات دلا سکتا تھا۔ میرے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک آواز کہتی، پیسہ تو پھر بھی آ جائے گا، ہانیہ کو بچا لو۔ مگر دوسری طرف شیطان میری خود غرضی کو ہوا دے رہا تھا۔ اگر یہ پیسے ہانیہ پر لگا دیے اور وہ پھر بھی نہ بچی تو تم تہی دست رہ جاؤ گے۔ نہ بیوی رہے گی، نہ کینیڈا کا خواب۔ کیا تم ساری زندگی اسی کسمبری میں گزارنا چاہتے ہو؟ میرے اندر عجیب جنگ چھڑ گئی تھی۔ میں نے ہانیہ کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ آکسیجن ماسک لگائے بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ رونق جو کبھی میرے گھر کا نور تھی، اب زرد پڑ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے رحم آنے کی بجائے اکتاہٹ ہونے لگی۔ مجھے وہ ایک بوجھ محسوس ہونے لگی جو میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ میں نے اپنے معصوم بچوں اور علی سارہ کی طرف دیکھا، جو اپنی ماں کے بیڈ کے پاس بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہانیہ کے ٹھنڈے ہاتھوں کو سہلا رہے تھے، مگر میرے اندر انسانیت مر چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں یہاں رہا تو یہ 15 لاکھ روپے ہسپتال کی نظر ہو جائیں گے اور میں پھر سے صفر پر آ جاؤں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں نکل جاؤں۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید میرے پیچھے کوئی معجزہ ہو جائے، یا پھر یہ سب ختم ہو جائے۔ میں گھر واپس آیا، نہایت خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا۔ ہانیہ کے زیورات جو الماری میں رکھے تھے وہ بھی نکال لیے تاکہ کینیڈا میں کوئی تنگی نہ ہو۔ میں نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر ان خالی کمروں کو نہیں دیکھا جہاں میری زندگی کے 10 سال گزرے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کو سوتا چھوڑا اور رات کے اندھیرے میں سائے کی طرح گھر سے نکل گیا۔ ٹیکسی میں بیٹھتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ خوف کے مارے نہیں بلکہ جوش کے مارے تھے کہ اب میں آزاد ہوں۔ ایئرپورٹ پہنچ کر جب میں نے جہاز میں قدم رکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے ایک بوسیدہ زندگی کو اتار کر پھینک دیا ہو۔ میں نے اپنا پرانا سم کارڈ نکال کر توڑ دیا تاکہ پاکستان سے کوئی بھی آواز مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہانیہ اگر مر بھی گئی تو 5 سال بعد جب میں واپس آؤں گا تو کوئی نئی زندگی کی شروع کر لوں گا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور بزدلوں کی طرح اپنی بیمار بیوی کو موت کے منہ میں چھوڑ کر 7 سمندر پار اڑ گیا۔ کینیڈا کی رنگینیاں، وہاں کی بلند و بالا عمارتیں اور تیز رفتار زندگی نے جلد ہی مجھے ماضی کی تلخیوں سے دور کر دیا۔ شروع میں ضمیر نے ایک دو بار جھنجھوڑا، جب کبھی رات کو نیند نہیں آتی تھی تو ہانیہ کی ہنسی میرے کانوں میں گونجتی تھی، لیکن پھر بینک میں بڑھتے ہوئے ڈالرز نے اس آواز کو دبا دیا۔ میں نے وہاں ایک نئی شناخت بنائی، عیش و عشرت میں دن گزارے اور یہ فرض کر لیا کہ میرے پیچھے میرا خاندان اب قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ 5 سال کا عرصہ یوں ہی گزر گیا جیسے پلک جھپک نہ ہو۔ ان 5 سالوں میں نے کبھی مڑ کر یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہانیہ زندہ ہے یا مٹی تلے سو رہی ہے۔
لیکن جب دولت کی ہوس پوری ہو گئی اور دل دنیا سے بھر گیا تو ایک انجانی سی کھچاوٹ نے مجھے پھر اسی گلی کی طرف مائل کیا جسے میں 5 سال پہلے ادھورا چھوڑ آیا تھا۔ میں یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھا کہ اب وہاں کیا ہے۔ کیا میرا وہ چھوٹا سا گھر کھنڈر بن چکا ہے یا وہاں کوئی اور بس گیا ہے؟ میں نے واپسی کا ٹکٹ کٹایا اور 5 سال بعد دوبارہ اپنے وطن کی مٹی پر اترا۔ جب میری ٹیکسی اس پرانی گلی میں مڑی تو میرا دل ایک عجیب سی خوف اور اشتیاق سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہاں سناٹا ہوگا، شاید میرے گھر کے باہر برائے فروخت کا بورڈ لگا ہوگا، لیکن جب گاڑی میرے گھر کے سامنے رکی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گھر وہی تھا مگر اس کا نقشہ بدل چکا تھا۔ دیواریں اونچی تھی، گیٹ پر چمچماتا ہوا پینٹ تھا اور صحن میں لگے پودوں کی خوشبو باہر تک آ رہی تھی۔ باہر ایک قیمتی کالی گاڑی کھڑی تھی جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہاں اب غربت کا بسیرا نہیں ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا ہانیہ مر گئی اور کسی امیر آدمی نے یہ گھر خرید لیا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے گھنٹی بجائی۔ اندر سے کسی کے آنے کی آواز آئی، بھاری قدموں کی چاپ، اور پھر جیسے ہی گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا، سامنے جو چہرہ تھا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا دل جیسے پھٹ کر حلق میں آ گیا۔ سامنے جو عورت کھڑی تھی وہ کوئی اجنبی نہیں تھی۔ دروازہ کھلا تو میری آنکھیں جیسے ساکت ہو گئیں۔ سامنے وہی چہرہ تھا جسے میں 5 سال پہلے موت کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا تھا، مگر وہ یہ زار اور مرجھائی ہوئی ہانیہ نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا وقار اور طمانینت تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ صحت مند اور پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ اس نے خوبصورت لباس زیب تن کر رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ بے بسی نہیں تھی جو کبھی میرے سامنے ہوا کرتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات لمحہ بھر کو بدلے، جیسے کسی نے گہرے زخم پر نمک چھڑک دیا ہو، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ اس کی خاموشی مجھے کاٹ رہی تھی۔ میں جو کینیڈا سے ہزاروں ڈالر کما کر لایا تھا اور خود کو بہت بڑا انسان سمجھ رہا تھا، اس کے سامنے ایک حقیر بھکاری کی طرح کھڑا کانپ رہا تھا۔ تم زندہ ہو؟ میرے حلق سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ ہانیہ نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور پیچھے ہٹ کر راستہ دے ہوئے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں میں زندہ ہوں، مگر وہ ہانیہ مر چکی ہے جسے تم مرنے کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ اندر آ جاؤ، باہر کھڑے تماشا نہ بناؤ۔ میں جب کہ گھر کے اندر داخل ہوا تو میرا سر چکرا گیا۔ گھر کا اندرونی حصہ کسی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہی پرانا صحن جہاں کبھی ہم تنگی کے باعث اداس بیٹھے رہتے تھے، اب وہاں قیمتی فانوس لٹک رہے تھے اور صوفے ایسے تھے جو شاید میں نے کینیڈا کے بڑے مالز میں دیکھے تھے۔ علی اور سارا جو وہ اب کافی بڑے ہو چکے تھے، لانچ میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں آئی جو ایک باپ کو دے کر آنی چاہیے تھی، بلکہ ان کی نظروں میں ایک اجنبیت اور نفرت کی جھلک تھی۔ بیٹا دیکھو کون آیا ہے، ہانیہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ علی اٹھا، اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سارا نے بھی سر ہلانے پر اکتفا کیا اور اپنی ماں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی اس سرد مہری نے میرے کلیجے کو چیٹ کر رکھ دیا۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا، میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور پوچھا، ہانیہ یہ سب کیسے ہوا؟ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ 15 لاکھ لگیں گے اور میں تو مجبور ہو کر چلا گیا تھا تاکہ پیسے کما سکوں۔ ہانیہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جھوٹ مت بولو، تم مجبور ہو کر نہیں، تم بھاگ کر گئے تھے۔ تم نے سوچا تھا کہ بیمار بیوی اب تمہارے کسی کام کی نہیں رہی، اس لیے تم نے اسے کچرے کی طرح پیچھے چھوڑ دیا۔ جس رات تم چپکے سے نکلے تھے اس رات میں جاگ رہی تھی۔ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ تم نے میری بیماری سے زیادہ اپنے ویزے کو اہمیت دی۔ اس کی باتیں تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو رہی تھیں۔ ہانیہ نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ تمہارے جانے کے دوسرے دن جب مجھے ہوش آیا اور پتہ چلا کہ تم سب کچھ لے کر جا چکے ہو تو میں ٹوٹ گئی، مگر پھر میں نے اپنے بچوں کے چہرے دیکھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے لیے مروں گی نہیں۔ میں نے اپنا وہ میکے والا پرانا پلاٹ جو میرے بابا نے میرے نام کیا تھا اسے بیچنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی، اپنی بیماری سے لڑی۔ اللہ نے معجزہ کیا، آپریشن کامیاب رہا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور جاری رکھا۔ آپریشن کے بعد میرے پاس 1 روپیہ نہیں بچا تھا۔ میں نے گھر میں بیٹھ کر کپڑے سینے شروع کیے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے آن لائن بزنس کا کام سیکھا۔ ان 5 سالوں میں میں نے اور میرے بچوں نے وہ دن بھی دیکھے جب ہمارے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا، مگر ہم نے ہار نہیں مانی۔ میں نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔
آج میرا اپنا ایک کپڑوں کا برانڈ ہے، میرے بچے شہر کے بہترین اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں اب کسی سہارے کی، کسی بے وفا انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنا بیگ کھولا اور ڈالرز کے بنڈل میز پر رکھ دیے۔ ہانیہ، میں شرمندہ ہوں۔ یہ دیکھو، میں بہت پیسے لایا ہوں۔ میں تمہاری ہر کمی پوری کر دوں گا۔ میں تم سب کو کینیڈا لے جاؤں گا۔ ہانیہ نے ان پیسوں کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ کاغذ کے ردی کے ٹکڑے ہوں۔ اس نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، پیسے، ان پیسوں کی قیمت تب تھی جب مجھے ہسپتال کے بستر پر ایک ایک روپے کی ضرورت تھی۔ ان ڈالر سے تم وہ 5 سال خرید سکتے ہو جو میرے بچوں نے باپ کے بغیر گزارے۔ کیا تم وہ راتیں واپس لا سکتے ہو جب میں درد سے تڑپتی تھی اور تمہارا نام لیتی تھی؟ اسی وقت ایک لمبا چوڑا باوقار شخص گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں فائلیں تھیں اور اس نے آتے ہی ہانیہ سے بڑے احترام سے بات کی۔ ہانیہ بی بی، اگلے مہینے کی ایکسپورٹ کا آرڈر تیار ہے۔ ہانیہ نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اس شخص سے کہا، یہ ایک مسافر ہیں، راستہ بھول کر یہاں آ گئے ہیں، اب یہ جا رہے ہیں۔ میرا دل پھٹ گیا تھا۔ میں جسے اپنا گھر سمجھ کر آیا تھا وہاں اب میری حیثیت ایک اجنبی سے بھی بدتر تھی۔ میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا، اب وہ بھی خاموش تھے، جیسے ان کے لیے میرا وجود ختم ہو چکا ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کینیڈا میں عیش کر رہا ہوں، مگر اصل میں تو میں سب کچھ کھو چکا تھا۔ ہانیہ کی کامیابی، بچوں کی نفرت اور اس کی گھر خوشحالی مجھے چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ میں نے کتنا بڑا جوا ہارا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھا، اپنے ڈالرز اٹھائے اور لڑکھڑاتے قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ میری چال میں تھکن تھی، کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ میری غلطی تھی، میں نے اپنی بیمار بیوی، بچوں کو بے سہارا دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ میری بیوی نے ہی دکھ سکھ میں، برے وقت میں میرا ساتھ دیا، مگر میں نے بدلے میں اس سے بے وفائی کی، اور آج اس کے لیے میں تنہا تھا۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔